بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سنڈے ہے اور آپ کی خدمت میں سنڈے اسپیشل لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے مسلمانوں اب بھی وقت ہے، وفاق کی تحریک کو آگے بڑھاؤ، ظلمتوں کے اندھا ٹوپ اندھیرے سے باہر نکل آؤ۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی حقیقت پہ سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے پاکستان اس بات کو سنجیدگی سے لے لیں اور سمجھ لیں تو پھر پاکستان کی بقا اور سالمیت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، ورنہ دو قومی نظریے کا شیرازہ بکھیرا جا چکا ہے، جس کے اندر نہ صرف ہماری موجودہ حکومت کے ذمہ داران، اور ذمہ دار سے مراد میری یہ کہ موجودہ حکومت کے چیف اور ان کے خاص حواری، اور ان حواریوں میں ایک بہت اہم نام شہزاد اکبر کا ہے اور دوسرے بھی لوگ شامل ہیں۔ میں آپ کو دو باتیں سب سے پہلے بتاؤں گا، پھر ہم آگے چلیں گے۔ اگر آپ میرے اس پروگرام کو پورا دیکھیں گے، پورا سنیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے سما ٹی وی کے اوپر جو سما کے اینکر تھے ندیم ملک صاحب، انہوں نے موجودہ حکومت کے مذہبی امور کے وزیر نور الحق قادری صاحب کو اپنے پروگرام میں بلایا اور اپنی ہوشیاری سے ان سے یہ راز اگلوا لیا کہ جو بل حکومت پاس کرنے جا رہی تھی اور اس کی اپروول دلوانے میں کن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، یعنی وہ بل جو تھا 295C، جس کے تحت قادیانیوں کو اقلیت قرار دلوانا تھا، تو نور الحق قادری صاحب یہ بات وہاں پر ندیم ملک کے پروگرام میں بتا گئے کہ وہ ڈرافٹ پاس کرانے میں کن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس میں سر فہرست شہزاد اکبر صاحب۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا جب نیازی صاحب نے حکومت سنبھالی تو سب سے پہلا کام جو کیا انہوں نے کردارپور کی راہداری کھولنے کا۔ یہاں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنی جلدی، اتنی تیزی، اتنی عجلت کے اندر یہ کرتارپور راہداری پر کام کرنے کے لیے کیا کسی سکھ تنظیم نے ان پر زور ڈالا تھا؟ نہیں۔ کوئی سکھوں نے ایسا مطالبہ کیا ہوا تھا؟ نہیں۔ چاہے وہ انڈیا کے سکھ ہوں یا پاکستان کے سکھ ہوں، کبھی ان کی طرف سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں آیا۔ ہاں، یہ راہداری جو کھولی گئی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کرتارپور سے 45 سے 50 کلومیٹر دور، یا ہارڈلی 60 کلومیٹر ہوگا، انڈیا میں قادیان شہر ہے۔ یعنی یہ راہداری جو در حقیقت بنی ہے، کھولی گئی ہے، یہ قادیان شہر کو پاکستان سے قریب ترین کرنے کے لیے راہداری بنائی گئی ہے، اور نام کیا لیا گیا ہے کہ سکھوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے قادیانیوں کو دہلی یا بمبئی جا کر وہاں سے فلائٹ لے کر لاہور آنا پڑتا تھا، دبئی جاتے تھے، دبئی سے لاہور، یا پھر کراچی، کراچی سے پھر جناب علی اب ربوہ جایا کرتے تھے، تو ان کو راہداری فراہم کی ہے۔ اب یہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں ان کی مسافت پوری ہو جائے گی، ادھر سے انٹر ہوئے پاکستان میں، ادھر اپنے ربوہ۔ اچھا، ربوہ کی بھی حقیقت تھوڑی سی جان لیجئے کہ ربوہ جو قادیانیوں کو جگہ دی گئی ہے، اس کو اتنا ڈیولپ کر دیا گیا ہے پنجاب کے اندر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور وہاں کوئی غیر قادیانی جا نہیں سکتا۔ وہی والا حساب ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی جب بنی تھی تو ٹوٹل کنٹرول تھا ان لوگوں کی مرضی سے، انگریز کی مرضی سے، وہاں نہ کوئی داخل ہو سکتا تھا، نہ کوئی جا سکتا تھا، نہ کوئی وہاں پر رہ سکتا تھا۔ تو ربوہ جو پاکستان کا علاقہ ہے، اس میں پاکستان کا قانون نہیں چلتا، اس میں قادیانیوں کا قانون چلتا ہے۔ تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ نیازی حکومت نے آ کے قادیانیوں کو کیوں ہوا دی، کیونکہ انہی کی سپورٹ سے یہ آئیں، اور اس بات کا برملا اظہار کہ عمران نیازی صاحب کو
حکومت دلوائی جانی ہے، اور یہ کام میں پہلے بھی اپنے اپنے پروگراموں میں بتا چکا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ حکیم سعید صاحب جو کہ سندھ کے گورنر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی 1995 میں نے کئی مرتبہ نوائے وقت کا وہ تراشا بھی شیئر کیا، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ پاکستان کا کرکٹر عمران خان کو 2020 تک پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اب اور حقیقت بھی کھل کے سامنے آئی ہے جو کتاب کے اندر تحریر ہے، اور ان سے کچھ چند بڑے کام لیے جائیں گے، جس میں سے انتہائی اہم کاموں کے اندر جو 4 اہم کام ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے والوں ڈاکٹر محمد قدیر صاحب کو جو ہے وہ اس طرح سے پابند سلاسل رکھا جائے گا کہ وہ پاکستان کے ہیرو نہ بن سکے، اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے ان کی تدفین ہوئی ہے، انتقال کے بعد ان کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، ان 4 5 6 بڑے کاموں کے اندر سب سے اہم کام جو تھا، کیونکہ اب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اس کو کوئی جناب علی پاکستان کے اوپر جنگ مسلط نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، تو معاشی طور پر پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ پاکستان خود ہی اندرون خانہ لڑ کے وہ خود ہی ٹوٹ جائے، اور جو لوگوں کا پلان ہے پاکستان کو ایٹمی قوت کے جو طاقت پاکستان کے پاس ہے اس کو ختم کرنے کا، اس کو رول بیک کرنے کا، وہ ان کا جو ہے خواب پورا ہو جائے۔ اس کے لیے پاکستان کے اس کرکٹر کو منتخب کیا گیا تھا اب سے 30 سال پہلے، اور یہ کام جو اس کے ذمہ سونپے گئے، پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنا، ملک کے اداروں جو ملک کے ادارے ہیں ان کے اندر جو ہے یہود و نصارہ کے ایجنڈوں کو بہترین جگہوں کے اوپر، ٹاپ جگہوں کے اوپر، عہدوں کے اوپر ان کو جناب علی فائز کیا جائے، جو کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اور اس میں یہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ ملک کی معیشت کو توڑنے میں، بکھیرنے میں، اور اس کو ڈاؤن فال کرنے میں جو ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوئے، یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے پاکستان کی معیشت جنگوں کے باوجود کبھی بھی مائنس میں نہیں گئی، لیکن ان کے دور حکومت میں مائنس میں بھی گئی۔ ڈالر اس سطح پر کبھی نہیں پہنچا جو اب اس سطح پر پہنچا ہوا ہے۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب انہوں نے جو ہے وہ IMF کے حوالے کر دیا ہے، اب وہ اس کے تابع ہو کے چل رہا ہے، پاکستان کا کوئی قانون اس پر لاگو نہیں ہو رہا۔ اور جب اسٹیٹ بینک جب ان کے انڈر میں چلا گیا تو جو دوسرے بینک ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں، یعنی پاکستان کا بینکنگ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ اب یہود و نصارہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ ان کو ٹاسک دیا گیا تھا، اور اس ٹاسک کے انہوں نے جو ہیں جو کچھ انہوں نے ہدف تھے ان کو کس طرح سے پورا کیا کہ معیشت کمزور، اداروں کے اندر لڑائی آپس کے اندر کرا دی۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے کبھی بھی بری بحری فضائی فوج کے جو ذمہ دار منتخب کیے جاتے تھے، جنہیں نامزد کیا جاتا تھا، کبھی بھی سول حکومت یا اداروں کے درمیان ایسا ٹکراؤ نہیں ہوا جو انہوں نے جنرل فیض حمید اور جو کیا نام ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سلسلہ کیا، کس طرح سے جو ہے وہ اداروں کو بدنام کیا دنیا بھر کے اندر، عوام کے اندر، کہ اب عوام بھی اس کے خلاف باتیں کرنے لگیں۔ یہ سارا اسی پلاننگ کا حصہ ہے۔ اچھا، اب اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ میں آپ کو پہلے کئی مرتبہ اپنے پروگرام میں دہرا چکا ہوں، اور میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ ان کا جو ڈیوریشن ہے حکومت کا اس کو اسپنج کیا جائے، جس طرح سے قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر یا صوبائی اسمبلی کے اندر جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو غیر اخلاقی گفتگو ہوتی ہے اس کو اسپیکر کا اختیار ہوتا ہے، اس کو اسپنج کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی حکومت کو اسپنج کیا جائے، پاکستان کی ہسٹری سے اس کو ہٹا کر اس کا نام ختم کیا جائے، کیونکہ یہ شخص قانونی طور پر جو ہے ملک کا وزیر اعظم ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو مسلط کیا گیا، پھر دوسری بات یہ کہ جو اس نے حلف اٹھانا تھا ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ اس نے اپنے آقاؤں کو بتایا کہ دیکھو میں نے ابتدا کر دی ہے کہ میں نے لفظ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استعمال ہی نہیں کیا، اور وہاں پر اچھا نہ صرف اس نے کیا، صدر نے بھی یہی حرکت کری کہ وہ لفظ استعمال نہیں کیا، کہ جب اصل میں بیس جو ہے سب سے اہم نقطہ جو ان کو دیا گیا تھا کہ انہوں نے جو قانون کا آرٹیکل ہے 295C اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کی ابتدا عمران نیازی صاحب نے حکومت سنبھالنے کے اوتھ لینے کے وقت سے ہی شروع کر دی تھی، اور انہوں نے اس لفظ کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کیا۔ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بہترین اسپیچ کرتے ہیں، اقوام متحدہ میں جا کے چھکے چھڑا دیتے ہیں سب کے، لیکن ایک لفظ جو تھا وہ ادا نہ کر کے انہوں نے اس بات کا کھلم کھلا ثبوت دیا کہ یہ
جو ہے جس مقصد کے لیے ان کو ملک کے اندر جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا پلاننگ کے تحت، یہ وہ پورا کر۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب تحریک طالبان پاکستان، ادھر افغانستان جب آزاد ہو جاتا ہے، جو وہاں پر 32 ملکوں کی فوجیں مسلط تھیں، اور افغان میں نہتے کہوں گا اس لیے کہ وہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، نہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر تھے، نہ جہاز تھے، نہ ان کے پاس توپیں تھی، نہ ان کے پاس مشین گنیں تھیں۔ انہوں نے ہاتھ سے لڑائی لڑی ہے، اور ایک چھوٹے موٹے معمولی اسلحے سے انہوں نے لڑ کر 36 ملک کے ممالک کی جو بڑے بڑے انتہائی بہترین ٹیکنالوجی سے ان پر جو ہے حملہ آور ہوئے تھے، ان سب کو شکست فاز دی۔ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تو ہمارے جو دہشت گرد تھے جو وہاں پناہ لیے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا نام ہے، تحریک طالبان والے، ان کو ہمارے نیازی صاحب کہتے ہیں کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ حسن و سلوک برتیں گے، جس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ حسن و سلوک برتا جو پاکستان کے اوپر بم برسانے آئے تھے، انہیں چائے پلا کے فارغ کیا۔ اسی طرح سے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو عام معافی دیتے ہیں، آپ آ کے سکون و آرام سے رہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے پاکستان پر دہشت گردی کی، پاکستان کے جوانوں کو قتل کیا، پاکستان کے مسلمانوں کو قتل کیا۔ ہاں، اب جو پاکستان کے مسلمان ہیں، اور اس میں خاص طور سے وہ مسلمان جو پاکستان بنانے میں جس مسلک کے مسلمان سر فہرست تھے، وہی آج تحفظ ناموس رسالت کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں۔ یہ تیسرا ان کا احتجاج، چوتھا احتجاج چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ حکومت نے ان سے وعدہ کر کے ان کو دھوکہ دیا، اور ان کا مطالبہ بالکل شرعاً جائز ہے، قانونی طور پر بھی جائز ہے کہ جناب جب فرانس نے حکومتی سطح کے اوپر ہمارے پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی ہے اور گستاخی کی ہے، تو ہماری حکومت حکومتی سطح پر اس کا احتجاج کرے اور اس کے سفیر کو یہاں سے نکالے۔ وعدہ کرنے کے باوجود بل اسمبلی میں پیش اس طریقے سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، اور اس پہ کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ اور جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ ٹیسٹ کیس ہے، میں عوام پاکستان کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بار بار جو آپ کے سامنے جو ہے نا، یہ حکومت ٹیسٹ لے رہی ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہمیں کتنا دم ہے، کتنا ہمیں خم ہے، کیونکہ انہوں نے 295C کو ختم کرنا ہے، اور اس کو پاکستان کو دوبارہ سے سیکولر اسٹیٹ بنانا ہے۔ یہ عمران نیازی صاحب کا مشن ہے، اور اس کی نشاندہی حکیم سعید صاحب بہت پہلے کر گئے تھے۔ عمران نیازی صاحب اپنے تمام اہداف 3 سال کے اندر جو ہے تیزی سے جو اس میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ صرف ایک جو ان کا ہدف ہے کہ 295C، اس کے راستے میں TLP کے ذمہ داران جو ہے، اور TLP جو ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے بہت بڑی۔ اس لیے جب بھی موقع ملتا ہے ان کو TLP کی قیادت کو، میں یہاں پہ آگے بڑھ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، ابھی بھی اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ جب مولانا شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پرویز مشرف کے خلاف میدان عمل میں نکل کر آئے تھے اور پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے، تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح سے جب تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائد خادم حسین رضوی صاحب بھرپور احتجاج کرنے کی دوسری تیاری کرنے جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ بھی ان کو جناب علی ہارٹ اٹیک ہوا، ان کو ہسپتال لے کے جایا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں قتل ہیں، یہ دونوں قتل ہیں، اور ان دونوں قتل کی ذمہ دار وہ اس وقت کی حکومت جب مولانا شاہ احمد درانی تھے، حکمران سربراہ تھا، اور آج کے حکمران سربراہ خادم حسین رضوی کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ ان دونوں سربراہوں کو سولی پہ لٹکانا چاہیے، اور ان کو ایک بار نہیں، ان کو 100 بار، جس طرح سے عافیہ صدیقی کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے 800 سال کی، اسی طرح سے ان کو جو نا سولی پہ لٹکانا چاہیے، اور ان کو بھی کئی بار سزائے موت دینی چاہیے۔ ناظرین، یہ میرا مطالبہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ انہوں نے نہتے پاکستان کے مسلمانوں کو، جو ان کا حق تھا کہ آزادی رائے کا، جو پرامن دھرنے دے رہے تھے، انہوں نے ان پہ گولیاں چلائی ہیں، انہیں قتل کیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی آج یہ بات مان لی تو ہمارے وہ آقا جنہوں نے ہمیں یہ حکومت دلوائی ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہماری حکومت چلی جائے گی، اور وہ کوئی سبسٹیچیوٹ لے کر آئیں گے، وہ باز نہیں آئیں گے جب تک ہم ان کو بھرپور جواب نہیں دیں گے۔
جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں کہ ہم تیری بات کرتے ہیں، ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو وہ تجھی کون ہے ان کے سامنے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو پھر اس سے افغانستان سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور افغانستان نے 20 سال لڑنے کے بعد کیا فتح حاصل نہیں کی 36 ملکوں کے خلاف؟ پھر یہ جسے اپنا آئیڈیل لیڈر کہتے ہیں نیازی صاحب، طیب اردگان، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ اس نے امریکہ اور یورپی یونین کے 10 ممالک کو جناب علی ٹکا سے جواب دے کے ان کے سفیروں کو باہر نکال دیا۔ آپ سے ایک نہیں نکالا جا رہا ہے، کیوں کہ آپ جس مقصد کے لیے آئیں اس مقصد کا اہم نقطہ ہی یہی ہے کہ آپ کو پاکستان کے اندر جو ہے یہ قانون ختم کرانا ہے اور پاکستان کو دوبارہ سے ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا ہے، یہ آپ کا مشن ہے۔ اگر آج بھی ہمارے وہ اکابرین جو اب تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور سے نور اللہ قادری صاحب کو میں کہوں گا، خدا را ہوش کے ناخن لو، کم سے کم آپ تو آقا کے نام پہ استعفیٰ دے کے حکومت سے باہر آؤ، پھر دوسروں کی بھی آٹومیٹکلی دوسرے بھی اس طرف رجوع کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں ہمارے اسمبلی کے جتنے بھی ممبران ہیں جو مسلمان ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ فوری طور پر حکومت وقت سے مطالبہ کریں اور حکومت سے کہیں کہ ان تمام شہریوں کو جن پر انہوں نے گولیاں برسائی ہیں ان کو ریلیف دیا جائے اور ان کو مالی تعاون بھی ان کے ساتھ کیا جائے، اور جن لوگوں نے گولیاں برسائی ہیں اور جس کے حکم پہ برسائی ہیں ان کے خلاف قانون کی دفاعت کے تحت باقاعدہ FIR کاٹی جائیں۔ اس میں ہماری عدلیہ کو بھی آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ تو عدلیہ سو موٹو نوٹس لے لیتی ہے، اتنا بڑا سانحہ رونما ہو گیا، یعنی درجنوں اس کے حساب سے نوجوان شہید کر دیے گئے، ہماری عدلیہ بھی خاموش ہے، ہمارے فورسز بھی خاموش ہے۔ فورسز سے تو مجھے الحمدللہ پوری امید ہے، اور یہ میں توقع رکھتا ہوں، اور آپ لوگ بھی سب سن لیجئے کہ فوج ہمارے رینجر اور ہمارے پولیس والے اب مزید گولیاں ان لوگوں پر نہیں چلائیں گے۔ فوج اور رینجر نے تو پہلے بھی نہیں چلائی ہیں، اب پولیس کو جو استعمال کیا ہے انہوں نے، اب پولیس والے بھی استعمال نہیں ہوں گے۔ ہاں، پولیس والوں کے روپ میں یہ قادیانیوں کو وہاں کھڑا کر دے وردی پہنا کر تو وہ بات علیحدہ ہے، شیخ رشید کا منہ کالا ہوگا، عمران نیازی یو ٹرن لیں گے، مجھے پورا یقین ہے بہت جلد وہ یو ٹرن لیں گے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو سارے مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے، کیونکہ عمران نیازی کو حکومت بچانی ہے اپنی۔ لیکن پھر بھی میں یہ بات کہتا جا رہا ہوں یہاں پر اپنی گفتگو کے اختتام کے اوپر کہ 2022 نئے الیکشن کا سال ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ الیکشن ہوں گے، اور یہ نامزد وزیر اعظم اپنی مدت ملازمت پوری نہیں کر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو حامی و ناصر ہو۔ یہ عطیہ خداوندی ہے، اس کو اتنی آسانی سے کوئی چھین کر نہیں لے کے جا سکتا۔ جو کچھ کرنا تھا نیازی صاحب نے کر لیا، اب میدان عمل کے اندر جو ہے آقا دو عالم کے چاہنے والے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر کے ہی واپس جائیں گے۔ آج کا سنڈے اسپیشل آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور جو کچھ میں نے اس میں باتیں کی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے، اس پر غور کریے گا۔ یہ سب آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ جب سے یہ نیازی ٹولہ حکومت میں آیا ہے، پاکستان کا دو قومی نظریہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ بات یہ مدینے کی ریاست کی کرتے ہیں، عوام اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہتے، سمجھے؟ کیونکہ انہیں سیدھے راستے پہ آنا ہی نہیں ہے، انہیں تو کام ہی سارے وہ کرنے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو، جو ملک کے خلاف ہو، جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے، ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فتح حاصل ہوگی، اور کامیابی اور کامرانی TLP کے اور مسلمانان پاکستان کے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کا مقدر بنے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، TLP کے ذمہ دار زندہ باد، عاشقان رسول زندہ باد۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔